السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل ہب یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت کر رہے ہیں فضیل جتوئی صاحب، نوجوان صحافی ہیں اور مختلف چینل سے بھی وابستگی ہے۔ ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سید جاوید شاہ صاحب بھی موجود ہیں۔ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے جس چیز پر بات کریں گے، کل نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں ان کی آمد ہے، اور ان کو باقاعدہ NOC بھی مل گیا ہے، اور جو دو مقدمات ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ ایک توشہ خانہ کا بھی معاملہ ہے، اور ایک اور معاملہ اس میں جو ہے ان کو جو ہے عدالت نے باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو آج جیسا کہ ہمارے پروگرام میں خصوصی شرکت کر رہے ہیں فضیل جتوئی صاحب، سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ فضیل آپ اس پہ روشنی ڈالیں، آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ آپ ابھی اسلام آباد سے تشریف لا رہے ہیں۔ بالکل مرتضیٰ بھائی، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ خبریں کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک کے جو ہسٹری ہے، پوری 75 سالہ ہسٹری، اس ہسٹری میں کیا ہوتا ہے اور کن کے کہنے پہ کیا جاتا ہے، اور کیسے ہوائیں تبدیل ہو جاتی ہیں اچانک سے، کیسے پرائم منسٹر کو ایک ہی دن میں اتار بھی دیا جاتا ہے، اور کیسے اس بندے کو بھی ہیرو بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے جو اس سیٹ کا اہل بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جیسا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہمارے باخبر ذرائع ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ اب پھر ان پہ ہاتھ رکھنے جا رہی ہے، اور جیسا کہ ان کو گو تھرو ملا ہے کہ وہ یہاں آ رہے ہیں، تو یہ گو تھرو ان کو یہی ملا ہوگا کہ بھائی گرفتاری نہیں ہوگی۔ اگر گرفتاری ہوتی تو اس ڈر سے نواز شریف صاحب اتنے عرصے سے لندن سے نہیں آ رہے تھے، لیکن اب اگر آ رہے ہیں اور ایک تیاریاں چل رہی ہیں ریلیوں کی صورت، پورے شہر کراچی کی اگر میں بات کروں تو شہر کراچی میں ان کے جو عاشق ہیں نواز شریف صاحب کے، اگر عام الفاظوں میں ہم جیالہ کہتے ہیں نا، تو ان کے جو جیالے ہیں نواز شریف صاحب کے، وہ ریلیاں بھی نکال رہے ہیں، ان سے محبت کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ تو ٹرین بھی روانہ ہوئی ہے، اسپیشل ٹرین بھی روانہ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل۔ تو یہ جو ہوا اچانک سے آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اس کا یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوئے ہیں، اور ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ہم آپ کو شاید دوبارہ حکومت بھی دیں گے، اور یہ یقین دہانی کرائی جا رہی ہے کہ ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کراچی میں بھاری مینڈیٹ کس کو ملا تھا، کبھی ہم توقع نہیں کر سکتے تھے، کبھی ہم سوچ نہیں سکتے تھے، لیکن جنرل الیکشن 2018 میں آپ کو پتہ چلا کہ کس طرح سے جتوایا گیا۔ ایک سیٹ ہار رہے تھے، صبح اٹھے تو اس سیٹ کے نتائج ہی دوسرے تھے۔ تو اس طرح سے جو ہوائیں تبدیل ہوتی ہیں وہ کون کرتا ہے کون نہیں، وہ ہر ایک عام شہری اب جان چکا ہے، اور اب وہ والی سوچ تو نہیں رہی۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر کوئی باشعور ہو چکا ہے، ہر کسی کو پتہ چل چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کتنا رول ہے ڈیموکریسی میں، اور اس کو ہمیں بولنا چاہیے۔ لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ دیکھیں، ظلم کے خلاف آپ جب تک نہیں بولو گے تو تب تک کچھ نہیں ہو سکتا، انقلاب نہیں آ سکتا۔ جاوید صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نے بڑی ہی منظم طریقے سے گاؤں گاؤں، شہر شہر، گلی گلی جو ہے مریم نواز نے، شہباز شریف صاحب نے، حمزہ شہباز نے، اور ان کے جو علاقے کے منتخب نمائندے تھے، انہوں نے جو ہے بڑی ہی زوردار کمپین چلائی پورے پاکستان میں، بالخصوص پنجاب میں۔ تو یہ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کیا جو ہے مینار پاکستان پر جو جلسہ ہونے جا رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب خطاب کریں گے، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں فقید المثال ان کا استقبال ہوگا اور وہاں پر ایک جمع غفیر جمع کرنے میں کامیاب ہو جائے گی مسلم لیگ؟ بات دراصل یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جلسے تمام پارٹیاں بڑے بڑے کرتی رہی ہیں، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی کرتی رہیں گی، اور یہ جلسے ہوتے رہتے ہیں، اور جلسے کسی بات کی نشاندہی نہیں کرتے کہ یہ آدمی جیت جائے گا یا ہار جائے گا، کیونکہ جلسے میں انہوں نے تو ایک طویل عرصے حکمرانی کی ہے پنجاب میں، طویل عرصے پاکستان میں حکمرانی کی، آتے جاتے رہے یہ لوگ، نواز شریف اینڈ کمپنی، تو ان کے ایک جڑیں ہیں عوام کے اندر، اور عوام میں نہیں بالخصوص ان لوگوں میں جن کو انہوں نے برات فراہم کی ہیں، پہنچائی ہیں، ان کو عام لغت میں پٹواری کہا جاتا ہے تو پنجاب میں، تو وہ پٹواری جو ان کی گاڑیاں بھر بھر کے لائیں گے اور جلسے گاہ کو بھر دیا جائے گا۔ اس جلسے گاہ کو جو بھر دیا جائے گا تو پھر آپ کو سامنے ایک کثیر تعداد لوگوں کی نظر آئے گی، تو اس میں آپ یہ کہیں گے کہ جلسہ بڑا کامیاب رہا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جاوید شاہ صاحب دوسرے معنوں میں کہ عوام خود سے تو نہیں آئے گی اس جلسے میں،
भर भर के लाया जाएगा। देखें, अवाम, ये एक हकीकत है कि अवाम जो है इतनी महंगाई के चक्की में पिस रही है, महंगाई तले इतनी दब चुकी है नीचे कि मनो ऊपर मिट्टी पड़ी है महंगाई के ऊपर। अब वो उसको झाड़ के अगर अवाम उठना भी चाहती है, नहीं आ सकती। वो अपने घरों के काम से, अपनी फैमिलीज में मिलना जुलना अवाम जो है वो नहीं करती इस बुनियाद पे कि महंगाई बहुत है। अब जब उनको फ्री सर्विस मिलेगी और उनको बिरयानी भी मिलेगी वहाँ, और उनको क़याम का मुनासिब बंदोबस्त होगा उनका, तो यकीनन वहाँ आएंगे। और अवाम इसलिए आ जाती है वहाँ, वरना अवाम को इससे कोई गर्ज नहीं। अवाम को अपने पेट से गर्ज है, उनको चाहिए मैं सस्ता हो, मैं अशाए खुर्द नोश की जो चीज़ें हैं और उनकी महंगाई कम से कम हो। अवाम का सबसे अहम मुतालबा ये। अच्छा फजल चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप अभी इस्लामाबाद से तशरीफ ला रहे हैं, वहाँ क्या माहौल देखा आपने इस सिलसिले में, और नवाज शरीफ से मुताल्लिक या शहबाज शरीफ से मुताल्लिक और ये नतैन से मुताल्लिक क्या खबरें वहाँ, और किस तरह का इजहार पाया जाता है? नफरत पाई जाती है लोगों में, या वाकई वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ आएगा और तमाम जो मामला इस वक्त गरीब के लिए जीना मुश्किल हुआ है उसमें आसानी पैदा करेगा? अभी आपको पता है कि सिंपति जो सारी जा रही है वो इमरान खान की तरफ जा रही है। जो 95% जो पब्लिक है, अगर आवाम की बात, मैं वोटर की बात करूं, तो वो सारे इमरान खान के हक में। क्योंकि किस तरीके से एक दिन में अगर एक प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया जाए और किस जाविये से हटाया गया है वो सब आपको पता है। तो ये सिंपति जो है, ये अगर प्लस पॉइंट आया है तो ये इमरान खान के हक में आया है। क्योंकि देखें, कारकर्दगी की बुनियाद पे अगर हम बात करें ना, तो इमरान खान के पास अगले 5 साल के लिए कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो इलेक्शन में जाते, ठीक है। लेकिन ये एक पॉइंट उनको ऐसा मिल चुका है कि अवाम को वो अवाम के आगे वो सिंपति गेन कर चुके हैं, और आगे 5 साल के लिए अगर वो अवाम की अदालत में आएंगे तो शायद अवाम उनको फिर से मुंतखब कर सकती है। जावेद साहब, आप क्या समझ रहे हैं, कराची से कितनी कसीर तादाद में लोग जलसे में शरीक होंगे कल के? कराची से तो जो ख़ास इनके लोग हैं, जो यानी कि सनतकार हैं, जो इनके बिजनेसमैन हैं, उन्होंने 15-20 गाड़ियाँ भेजी हैं। एक यानी कि इधर से कोई ज़्यादा तादाद में, कराची में तो मुस्लिम लीग नून की कोई ख़ास नुमाइंदगी भी नहीं, तो इनके इतने ज़्यादा नहीं है कुछ। हाँ, सिंध से मुस्लिम लीग नून का जो है, सिंध में अभी इतना ज़्यादा चिराग नहीं जला। लेकिन अगर हम ये चीज़ हमें ज़हन में रखना होगी कि इसी हल्के से जहाँ से इमरान खान खड़े हुए थे, वहाँ से शहबाज शरीफ भी खड़े हुए थे, और इमरान खान तो इस हल्के से जीते थे, लेकिन उसके बाद जो है शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ज़्यादा तादाद में वोट हासिल किए थे। इस चीज़ को हमें ज़हन में रखना होगा। हाँ, वो बल्दिया टाउन का हल्का है जिसमें से फैसल वाडर ने भी इलेक्शन लड़ा था, वही वाली सीट की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ, शहबाज शरीफ ने उधर से लड़ा, तो वो सारा उनका इलाका है, और ज़्यादातर वहाँ हुआ था। इस बुनियाद पर वो हुआ था कि इन्होंने काफ़ी वहाँ कबल वक्त काम करा लिए थे, और इन्होंने काफ़ी वहाँ सनतकारों को उसमें यानी कि मुतहरिक किया था, वहाँ की जो फैक्ट्रीज के ऑनर थे सारे इंडस्ट्री एरिया में। और ये मुफ्ता इस्माइल जो थे उस वक्त, उन्होंने काफ़ी किरदार अदा किया था इसमें, तो इसलिए। और साबका वज़ीर आज़म भी एक थे, एक शख्सियत तो थी बहरहाल। अब उस ज़माने में मुझे याद पड़ता है कुछ इलेक्शन का, यानी कि किसी ने या एमक्यूएम ने, इन्होंने किसी ने बाइकाट भी किया था या नहीं हिस्सा लिया था किसी ने उस सीट से। हाँ, उस किसी सीट पे किसी ने, वहाँ पीपल्स पार्टी का कोई यानी कि कमज़ोर कैंडिडेट था वहाँ, तो इसलिए शहबाज शरीफ ने तो वहाँ से विन कर लिया था। मगर ये कि अब जो है मुस्लिम लीग नून का इतना ज़्यादा वो नहीं है कराची में कैरियर। बाकी ये है कि कराची में तो लीडरशिप का फुकदान तो है। अच्छा, ये जावेद साहब, आप किस तनाजुर में आप ये बात की, लीडरशिप मतलब तमाम जमातों की लीडरशिप का फुकदान है, या फिर आप नून लीग की यहाँ बात कर रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कराची के जो अवाम है, अवाम की जो नुमाइंदगी करता है, यहाँ के जो वोटर है कराची का, उसका लीडर नहीं है यहाँ कराची में। कराची के अवाम का लीडर यहाँ नहीं है। उसकी वजह यह है कि आने वाले इलेक्शन में आप देख लीजिएगा, ऐसा चूं-चूं का मुरब्बा बनेगा। यहाँ कोई पार्टी वाज़े अक्सरियत से नहीं होगी, चंद को वहाँ सीटें, चंद को वहाँ, ऐसा मैंडेट दिया जाएगा कराची शहर के अंदर कि जिसमें कोई आवाज़, ताकतवर आवाज़ बुलंद ना कर सके। लेकिन फजल साहब, आपकी तरफ आऊँगा और ये जानना चाहूँगा कि इनके पाकिस्तान के मुस्तफा कमाल साहब और बाकी तमाम जो मरकजी रहनुमा है, कन्वीनर खालिद महमूद सिद्दीकी ने भी ये दावा किया है कि हम कराची से 21 से 22 सीटें हो गई हैं कराची की सब, तो उनका कहना ये है कि 16-17 सीटें हम कराची से जीतेंगे।
تو یہ اس دعوے میں آپ کہاں تک حقیقت دیکھ رہے ہیں؟ اس دعوے میں اگر ابھی کی میں بات کروں تو پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ خالد مقبول صدیقی جو سربراہ ہیں وہ تو صرف روبوٹ کے مانند ہیں. اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو بھی فیصلے ہیں, کیونکہ مصطفیٰ کمال اتنے پاگل تو ہے نہیں کہ وہ اپنی پوری پی ایس پی کو ضم کر دیں گے. وہ اسی بنیادوں پہ انہوں نے ضم کی تھی کہ یہاں پر بھی سربراہ میں ہی بنوں گا. تو اس وجہ سے خالد مقبول جو صاحب ہیں ان کو صرف ایسے سامنے بٹھایا گیا ہے, فرنٹ مین کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن پیچھے سے اگر معاملات کی جو دیکھ رہے ہیں وہ مصطفیٰ کمال صاحب دیکھ رہے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے دعوے کی, تو دعویٰ دیکھیں مرتضیٰ بھائی, دعویٰ دلیل سے ثابت ہوتا ہے, اور یہ دعوے بہت دفعہ یہ کر چکے ہیں کہ ہم اتنی سیٹیں لے لیں گے, اتنی سیٹیں لے لیں گے. تو جب تک بڑوں کا ہاتھ ہے ان کے سر پر تب تک یہ چل رہے ہیں. لیکن اگر میں عام اردو اسپیکنگ کی پڑھے لکھے طبقے کی بات کروں تو اب وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے, اب وہ ان کو فیڈ بیک نہیں دیتے. وہ پڑھا لکھا طبقہ وہ سمجھ چکا ہے ان کی چال, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ مہاجر کارڈ کھیلا ہے, اور کارڈ کھیل کر اپنے ذاتی مفادات حاصل کیے ہیں. تو اس طرح سے اب, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں ملیر میں سعود آباد پہ ان کا جلسہ ہوا ہے, اور ملیر جو ہے اگر میں اس طرف کی بات کروں, ملیر کی معین آباد کی گڑھ رہا ہے ان کا, لیکن یہ اس طرح سے اپنے جلسے کو کامیاب نہیں کر پائے جس طرح سے ان کو کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ فضیل جوتوئی صاحب اور جاوید شاہ صاحب. ایک اور پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, جب تک کے لیے اجازت چاہیں گے. ناظرین اس درخواست کے ساتھ چینل کو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ تعداد میں سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ نگہبان.